بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں ہنا عادل۔ ناظرین، کل خواجہ آصف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سے متعلق کچھ نازیبہ ریمارکس دیے گئے۔ آج انہوں نے اپنی بات سے متعلق وضاحت کر دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی کی خواتین اراکین کو کھنڈرات اور باقیات قرار دیا تھا، جبکہ ان کے ریمارکس پر پی ٹی آئی اراکین کی جانب سے شدید احتجاج اور شور شرابہ بھی کیا گیا۔ اب خواجہ آصف اپنے وضاحتی بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کسی خاص صنف کے متعلق نہیں تھی، کسی کی توہین نہیں کی، جو کہا وہ ٹھیک کہا اور وہ اپنی بات پر قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز اور فریال تالپور سے متعلق غلط ریمارکس پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف معافی مانگے، بلکہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر وہ معافی مانگیں گے تو ہی خواجہ آصف بھی اپنے رویے پر معافی مانگیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ای سیفٹی اتھارٹی بنانے کی تیاری کر لی ہے، اور کیا سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ تیاری کی گئی ہے، اور کیا حکومت کی جانب سے اس اتھارٹی کے ذریعے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی تیاری تو نہیں کی جا رہی ہے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب، نصیر واگا صاحب، ہمیں جوائن کریں گے خالد فاروقی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتی ہوں نصیر واگا صاحب، خواجہ آصف معافی مانگنے سے انکار کر رہے ہیں ایک طرح سے، کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے کل گفتگو کی، نازیبہ الفاظ استعمال کیے، کیا وہ درست ہے؟ معافی مانگیں یا نہ مانگیں، یہ تو ایک علیحدہ سوال ہے۔ حیران کن بات یہ نہیں کہ جب اس طرح کے لوگ، کوئی بھی، چاہے وہ چیئرمین تحریک انصاف ہو، وہ خواجہ آصف ہو، وہ ہمارے وزیر دفاع ہوں، کوئی بھی ہو، جب یہ لوگ اپنے گھر واپس جاتے ہوں گے، کیا ان کو اپنی بیٹیاں، اپنی بہو، اپنی ماں، اپنی اہلیہ، یہ سب لوگ کیا گھروں میں ان کو نظر نہیں آتے کہ ابھی ہم پارلیمنٹ میں کیا باتیں کر کے آئے ہیں خواتین کے بارے میں؟ کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، انہی کے یہ الفاظ ہیں نا، تو میں انہی کو ہی یہ بات واپس سنا رہا ہوں۔ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے کہ آپ خواتین کے بارے کہہ رہے ہیں، باقیات اور کھنڈرات۔ خدا کا خوف کھائیں، آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اخلاق باختہ خواتین، جی آواز باختہ خواتین، یعنی کون کون سے الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ یار کتنی عجیب بات ہے، بجائے کہ آپ اس پہ شرمندہ ہوں، پوری قوم سے معافی مانگیں، وہ چیئرمین تحریک انصاف ہو، وہ کوئی بھی ہو، میں سب کی بات کروں، اگر انہوں نے مریم نواز کے بارے یا فریال تالپور کے بارے بات کی، ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے، اور یہاں کسی کو کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئرمین تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، ہمارے وزیر دفاع ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہے۔ ذرا ماضی کی طرف بھی تو دیکھیں کہ ہم خواتین کی عزت کس طرح اچھالتے ہیں اپنے پورے سیاسی نظام میں۔ خدا کا واسطہ کچھ خدا کا خوف کھائیں یار، آپ کم از کم گھروں کو، خواتین کو تو چھوڑ دیں۔ یہ سیاست میں آپ خواتین کی بےزتی کرنا، آپ سارے سیاستدان کب چھوڑیں گے؟ کیا جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو حیا نہیں آتی، آپ کو شرم نہیں آتی کہ میں نے ابھی کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں آپ کی بہو بیٹی کے بارے بات کرے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ لوگوں کا اس وقت کیا ریئیکشن ہوگا، آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ اور آپ تو پارلیمنٹیرین ہیں، آپ تو رول ماڈل ہیں، لوگ آپ کو کتنے خوبصورت کپڑے پہن کے آپ آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کتنی خوبصورت آپ کی ویسٹ کوٹ ہوتی ہے، کیا آپ کا شلوار قمیض ہوتا ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار آپ کرتے کیا ہیں، آپ پہنتے کیا ہیں، آپ کا بیہیویئر کیا ہے، آپ کا کریکٹر تو بہت اچھا ہونا چاہیے یار۔ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، عوام نے آپ کو کتنی عزت دی ہے، آپ کو فیڈرل منسٹر بنایا ہے، اور آپ اس ملک کی خواتین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی پارلیمنٹ میں۔ آپ کیا دیکھ نہیں رہے؟ آپ کی پارلیمنٹ کی ساری کارروائی انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہم کہاں کہاں بدنام ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوں گے یہ ہے پاکستانی کو، اور یہ ہے مسلمان۔ سب سے پہلے تو آپ مسلم ہیں،
جس آپ دیکھ لیں ہمارے جو اسلامی تعلیمات میں خواتین کی کتنی عزت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خواتین کی عزت کو نمبر 1 پہ رکھا، آپ وہ بھی بھول گئے ہیں، آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ یار آپ سیاست میں کیوں ان کو لے کے آتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ سوچیں کہ یہ رویے کب بدلیں گے؟ بلا وجہ آپ لوگوں کے اندر غصہ اور ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہو، اور خواتین کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ روش جو ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کم از کم خواتین کی عزت اور احترام، یار یہ تو ہر لیول پہ بہت ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہے بینگ اے مسلم کہ ہم کبھی کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے خواتین کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ فوراً ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، کوئی بھی پارٹی کا بندہ وہ آپ کے فلور پہ کہے ہاتھ جوڑ کے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے ملک اور قوم کی خواتین کے بارے برے اور گندے الفاظ کہیں۔ رضی صاحب، ایک تو کل جس طرح سے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد آج کا جو رویہ تھا خواجہ آصف کا، معافی مانگنے سے انہوں نے انکار ہی کیا ہے، درست ہے رویہ؟ اور جیسے بھی نصیر واغا صاحب بھی کہہ رہے تھے، آج نور عالم خان نے بھی یہی کہا کہ خواجہ آصف کی بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، انہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ شرم، اخلاقیات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دوسروں کے وقت یاد آتی ہیں جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا باقاعدہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا گزشتہ 10 سال کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے تحت مریم نواز شریف کی ویڈیوز بھی بنا کے ایک پارٹی کے گروپوں کے اندر شیئر کی گئیں اور سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی گئیں۔ کسی کو اس وقت یاد نہیں آیا کہ اس کی بھی کوئی کرنی، اس کے اوپر بھی کسی کو معافی مانگنے کا کہنا چاہیے۔ یہاں پہ اس فورم پہ مریم نواز شریف کا نام لے لیں تو بہت سارے لوگوں کا بلڈ پریشر چھت کو لگتا ہے جا کے، اور اسٹوڈیو کی چھت بھی اونچی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بعد پھر پکڑا ہی نہیں دیتے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ رویہ، جیسے کہ میرے بھائی واغا صاحب نے فرمایا، یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہی کہا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، تو مریم نواز کے نام پہ کس کا سر جو ہے چھت سے لگا؟ سب کے لیے ہونا ہم نے تو ان کی رضی بھائی، ہم نے تو ان کی عزت برابر کی کہی ہے، سب کے لیے ہونا چاہیے اور سب کے وقت یاد آنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر پروگراموں کے اندر بیٹھ کے کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کیا کچھ نہیں باندھا گیا، ماں پارسل کر دی، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں تو نانا کہ اب بھی اچھا پارلیمنٹ کے باہر کہہ لیں، نہیں میرا مطلب ہے پارلیمنٹ کے باہر کہہ لیں، ایک ایسا فورم ہے، پارلیمنٹ نمائندہ ہے ہماری، یہاں پہ کیا نمائندگی ہے، جو گند ہوگا سوسائٹی کے اندر وہ وہاں پہ بھی پہنچے گا، وہ گند وہاں پہ بھی پہنچے گا، گند مان لینا، ٹھیک ہے، اور وہ گند سب طرف سے ہے نا۔ اب جوابی گند آیا تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہی گند تھا جو گزشتہ 10 سال سے دوسروں کی ماؤں کے اوپر، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر، دوسروں کی بہنوں کے اوپر باقاعدہ تھوپا گیا، باقاعدہ کیا گیا۔ اب دیکھیے انہوں نے بڑی سادہ سی بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جو الفاظ جو ہیں وہ زرداری صاحب کی بہن کے بارے میں یا مریم نواز شریف کے بارے میں کہیں، یہ ان کی مذمت کر دیں اور ان کے اوپر معذرت کر لیں، میں اس کے اوپر معذرت کر لوں گا۔ بات میں لاجک ہے، تاکہ ایک ہی فریق گالیاں نہ بکتا جائے اور دوسرے فریق کو کہا جائے کہ تو نے آگے سے کچھ نہیں کہنا، اور تمہیں کہے تو وہ اخلاقیات یاد آ جائے۔ دوسروں کو بھی کسی بات کا پابند کر لیں، میرا خیال بڑی اچھی تجویز ہے۔ اس سے ایک یہ ہوگا کہ پیرامیٹر بھی طے ہو جائے گا، ایک پیرامیٹر بھی طے ہو جائے گا کہ یار نہ ہم نے آپ کو کچھ کہنا ہے۔ جو جواز خواجہ آصف پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین برابری کی بات کرتی ہیں تو پھر انہیں جو ہے اس پر اس طرح سے واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے مرد حضرات لائٹ لیتے ہیں انہیں بھی اس طریقے سے ہی لینا چاہیے۔ ایک مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر ہر مرد کا یہ آرگومنٹ ہے اور رہا ہے، اور ہمیشہ سے میڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ میں اس کا حامی نہیں ہوں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی باتوں کو زیر بحث لانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ اس کا حامی نہیں ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس نے اس گند کی ابتدا کی تھی وہ معافی مانگنے کی بھی ابتدا کرے، سادہ سی۔ سلمان عابد صاحب، اب دیکھیں نا، بات یہ ہے آپ کے واغا صاحب ایک منٹ سنیں، وہ کریں نا، میں ان کو ذرا رضوان صاحب کو جواب دے دوں نا۔
ابھی بڑا ان کی تاریخ بڑی مختصر سی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ 2011 سے تاریخ شروع ہوتی ہے ان کی. نہیں آپ سن لیں نا, آپ سنیں نا, آپ سن تو لینا میرا, آپ سن تو لیں, آپ سن تو لینا یار. رضوان رضی صاحب حوصلہ تو کر لینا. آپ بھی حوصلہ کریں. میں نے ابھی گفتگو, یار آپ پہلے گفتگو کر لیں. 1992 سے شروع کریں. چلیں مطلب بات یہ ہے, رضوان رضی صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ 90 کی دہائی میں جب عمران خان سیاست میں نہیں آیا تھا, یہ عورتوں کی تذلیل کا ٹھیکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹھایا تھا یہ بھول گئے. یہ شروع ہو گئے 2011 سے شروع ہوا ہے, 10 سال ہو گئے. اور بھائی 1988 کی سیاست دیکھیں, 90 کی سیاست دیکھیں, نواز شریف صاحب کی سیاست, ان کی تقریریں موجود ہے ریکارڈ کے اوپر. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو الفاظ وہ ادا کرتے تھے, یہ خواجہ آصف صاحب معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں, جو زرداری صاحب کے پیٹ پھاڑ کے نکالنے والی گفتگو تھی اس پہ بھی معافی مانگے خواجہ آصف صاحب. آج کل تو بڑا رومانس کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور یہ کوئی پہلی دفعہ ہے جب جو بھی جس پارٹی کا بندہ جو یہ لینگویج استعمال کرتا ہے نا, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہے, وہ اپنے گھر کی اور اپنے خاندان کی تربیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھ گئے جی 2010 سال سے کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کیا ہوا ہے. آپ نے کس نے کتنی دفعہ معافی مانگی ہے مجھے بتائیے ذرا. بات یہ ہے کہ ایک چیز غلط ہوئی ہے, اب آپ اس کے اوپر اف اینڈ بٹ لگانا شروع کر دیں اگر مگر کے ساتھ. جی وہ یہاں سے مانگے نا تو وہاں سے مسئلہ ہو جائے گا. بھائی جس نے غلط بات کی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, آپ کریں نا مذمت. ابھی آپ خواجہ آصف کی مذمت کرنے کی بجائے وہاں چلے گئے 2011 کے اندر. بھئی میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے خلاف جو کچھ ہوا, پیپلز پارٹی کے لوگ جو لینگویج استعمال کرتے رہے, فضل الرحمان جو تبرک بھیجتے رہے, اور یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے, جو خود عمران احمد خان نیازی, جن کو آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں عمران احمد خان نیازی, ان کے بارے میں جو گفتگو کرتی نہیں ہے, ان کے گھروں کی عورتوں کے بارے میں جو گفتگو کرتی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے تاریخ لے آتے ہیں آپ. یار 2011 سے لے کے 10 سال تک یہ ہوا سوشل میڈیا پہ. اسی سوشل میڈیا کا استعمال مریم نواز نے بھی کیا ہے, اور ان کی گھریلو خواتین کے خلاف کیا, پیپلز پارٹی کے خلاف کیا. اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب آپ یہ کہیں جی نہیں جی کیونکہ عمران احمد خان نیازی ذمہ دار ہے اس لیے پہلے وہ معافی مانگنے پھر وہ بھی معافی مانگ لیں گے. کتنی معافیاں منگوائیں گے آپ پی ایم ایل این سے؟ یہ جو جہازوں سے پوسٹر پھینکے جاتے تھے بھول گئے تاریخ کو آپ. نصرت بھٹو کے بارے میں, بے نظیر بھٹو کے بارے میں, شرمیلا فاروقی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کیا. کوئی ایک ان کی کوئی واقعات ہیں تو بتائیے. یعنی عجیب و غریب, ہم ایک جگہ کی مذمت کرنے کی بجائے ہم اس کی جسٹیفیکیشن کے اندر جا رہے ہیں جی کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا, ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیا جواز ہوا؟ بھئی معافی کیا مانگیں, ان لوگوں کے اوپر ارکان پارلیمنٹ کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس طرح کی بازاری زبان کی گفتگو کریں اور پھر ڈھٹائی سے کہیں کہ میں اپنے الفاظ پہ بھی قائم ہوں, اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا دیکھیں. وہ ڈاکٹر زرکا نے جب سینٹ میں جواب دیا تو ان کے 2 کلینک بھی بند کروا دیے گئے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اس سے اگلے دن ہوا ہے. یہ بڑے آگے اپنا فنے خاں بنے ہوئے اور آ کے کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں. ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے مجھے بتائیے؟ کون سی جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ آ کے بیٹھ گئے ہیں جب جناب جو آئے گا منہ میں بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں نہ دیکھتے ہیں کسی کے خاتون کو نہ کبھی. اور کوئی پارٹی کا لیڈرشپ, یہ صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈرشپ اپنی اپنی جماعتوں میں موجود اس طرح کے جو لوگ زبان استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ زبان پنپ رہی ہے. اور سیاسی تاریخ کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. 2011 سے جن کی سیاسی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ ان کو مبارک ہو. تاریخ جو ہے وہ 1947 سے شروع ہوگی جب پاکستان بنا تھا, اور جن جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور سیکھا کچھ نہیں ہے کسی نے. آپ دیکھ لیجئے کتنا سیکھا ہے. اس لیے بات جب ہم کریں تو پھر یہ بات بھی کریں نا کہ کون کس طریقے سے چیزوں کو لے کے فریم کرتا ہے. یہ جو عابد شیر علی صاحب جو گفتگو کرتے رہے, یہ جو وہاں پہ بیٹھ کے تلال چودھری صاحب جو گفتگو کرتے رہے, وہ بھول جاتے ہیں ہم سارے کے سارے. یہ جو عطا طارق صاحب گفتگو کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہمارے گھر کی عورتیں زیادہ قابل احترام ہیں, دوسروں کے گھر کی عورتیں قابل احترام نہیں ہیں. فلاں جماعت کی عورت قابل احترام ہے, فلاں جماعت کی عورت قابل احترام نہیں ہے. آپ نے کہا کلثوم نواز کے ساتھ زیادتی ہوئی, مذمت ہے. مریم کے ساتھ ہوئی, زیادتی ہے. لیکن جو خود مریم بھی استعمال کرے الفاظ, اس کی بھی تو کوئی مذمت کرے نا. جب طرفہ ٹریفک چلا دیتے ہیں. صحیح. خالد فاروقی صاحب, سلمان عابد صاحب نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے تو پھر تاریخ تو میرا خیال ہے وہیں سے شروع کرنی پڑے گی. فاطمہ جناح کے ساتھ گوجرانوالہ میں جو ہوا, جو ان کی توہین کی گئی, وہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا, اور ان کا تعلق کس جماعت سے تھا یہ بھی یاد کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ روہیل اصغر کا تعلق کس جماعت سے ہے, ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ گالی پنجاب کا کلچر ہے. رانا تنویر نے کانوکیشن میں کھڑے ہو کر گالی دی, اور اس کے بعد ان کی جانب سے بھی کوئی معافی تلافی تو سامنے نہیں آئی. تو یعنی پھر خواجہ آصف صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی رہے گا, خواتین کو ہی سنبھل جانا چاہیے, اب انہیں اس چیز کی عادت ڈال لینی چاہیے.
نہیں ہے نا, کسی خاتون کو یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ یہ برداشت کر سکے کہ اس کی کوئی توہین کرے. اصل میں ہمارے معاشرے کی منافقت اور بددیانتی ہے اور خواتین کے حقوق کی نفی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ہر جہاں کہیں بیٹھتے ہیں, خواہ وہ پارلیمنٹ ہو یا گھر ہو یا کسی آفس کی بات کریں, کسی مارکیٹ کی بات کریں, خواتین کو ہم ہمیشہ دوسرے درجے کے شہری سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ بد تہذیبی, ان کے ساتھ برا سلوک, ان کو ایک اپنے سے کمتر سمجھنا, ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ایک بنا لیا. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں, بڑے دعوے یہ کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا شروع دن سے ہمارا یہ رویہ یہی رہا ہے. محترمہ فاطمہ جناح کیونکہ اس کی بڑی مثال ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ بولے جاتے رہے, انہیں کن کن القابات سے یاد کیا جاتا رہا, اور وہ سارے لوگ کن کن اقتدار کے کس طرح قابض تھے اور کتنے بڑے ان کے نام ہیں. اور آج وہ محب وطن ہے اور فاطمہ جناح صاحبہ کی جب برسی آتی ہے یا ان کا یوم ولادت ہوتا ہے کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا. اسی طرح جو 90 کی دہائی تھی اس میں یقینی طور پہ یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ نون نے جس طرح کی سیاست کی, آئی جی آئی جو بنا تھا اس نے جس طرح کی سیاست کی اور جس طرح کی لینگویج بولنے کی اجازت دی گئی شیخ رشید جیسے لوگوں کو, وہ بہت بری مثال ہے. اور یہی وہی شیخ رشید ہے. میں اس لیے یہ شیخ رشید کا نام اسپیشلی اس لیے لیا کہ شیخ رشید کبھی ایسڈ تھے نواز شریف صاحب کا, وہی بد زبانی کرنے والے, بد کلامی کرنے والے شیخ رشید ایسڈ بن گئے عمران خان کا. اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا توازن یہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی لوگ لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود یاد نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا کہتے رہے. مجھے بہت افسوس ہوا ہے خواجہ آصف کی باتوں پہ اور ان کے معذرت نہ کرنے پہ, اس پہ بھی زیادہ افسوس ہوا ہے. 2 لفظ انہوں نے آج بولنے تھے, صرف اتنی بات کہنی تھی, یہ میری بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں, بچیاں ہیں, میرے لیے بہت قابل عزت قابل احترام ہے, ان کی دل آزاری ہوئی اگر تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. بات ختم ہو جانی تھی. یہ مشروط کر دینا عمران خان کے ساتھ کہ پہلے وہ معافی مانگے, اگرچہ عمران خان کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ وہ اس قوم کو زبان دے گئے ہیں, وہ اپنی مثال آپ جس بد تہذیبی کو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے چھوڑا تھا, اس بد تہذیبی کو عروج پہ پہنچانے میں والے جو ہیں وہ عمران خان ہیں. آپ کبھی ان کی جو خواتین سوشل میڈیا پہ ہیں, پی ٹی آئی کی اسپیشلی میں ان کی بات کرنے لگا ہوں, ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, لیکن آپ کبھی سوشل میڈیا پہ ان کی آپ نے کبھی دیکھی ہے, اپنی ویڈیو کلپس دیکھی ہیں کس طرح کی وہ لینگویج بولتی ہیں, کن کن الفاظ سے وہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں. جب خواتین ہی خواتین کی عزت نہیں کرے گی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں مرد حضرات کیا کریں گے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ خواجہ آصف نے کہا اس میں جو غیر پارلیمانی لفظ بولا گیا وہ قابل مذمت ہے, اس کی سبھی کو مذمت کرنی چاہیے. اگر آپ نے ایک بار ان چیزوں کی اجازت دے دی اور پارلیمنٹ کے اندر دے دی اجازت اور آپ نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے آپ پھر ایک راستہ کھول دیں گے. پھر جیسے میں نے ابھی عمران خان کے بارے میں بات کی, پھر آپ عمران خان کی تمام باتوں کو بھی جائز کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڑک جاتے ہیں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. ہم یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے کسی پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں. پھر اسپوکس پرسن کیوں بنے؟ جس نے کیا, میں تو تمام مردوں کا مجموعی رویہ جو ہے خواتین کے بارے میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. پاکستان جیسی سوسائٹی میں یہ رویہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے. آپ کو آج خواتین کسی فیلڈ میں ترقی کرتی نظر نہیں آتی ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ. آپ کو خواتین کیا اس طرح نظر آتی ہیں سوسائٹی کا پارٹ بنتے جیسے بنگلہ دیش میں بنی ہیں؟ آپ کو سوسائٹی کا پارٹ میرا ایک لقمہ لے لیجئے گا فاروقی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے ہر گالی جو ہے وہ خاتون سے مشروط ہے, بہن سے, ماں سے, بیٹی سے. یہ دیکھیں نا, یہ تو سوسائٹی کا ایز اے ہول رویہ ہی قابل مذمت ہے اور بیمار ذہنیت کی نشانی ہے, اور وہ کسی کی بیٹی ہو یا اپنی بیٹی ہو, دونوں صورتوں کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2, آپ 2008 والا جو ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, جب آپ سیاسی گالم گلوچ کی بات کرتے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی ایک واٹر شیڈ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر برداشت کا رویہ آیا ہے. آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب وہ برداشت, ایک سیکنڈ فاروقی صاحب, ایک سیکنڈ. وہ برداشت کا رویہ اگر آپ 2008 سے لے کے جس وقت یہ 2010 میں سائن ہوا ہے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کے بعد سے لے کے اب تک کی پالیٹکس کو دیکھیں. فضل الرحمان صاحب بھی گفتگو کرتے رہے, شہباز شریف صاحب بھی گفتگو کرتے رہے, اور یہ جو اپنا طلال چودھری صاحب بھی گفتگو کرتے رہے,
وہ جو فیصل آباد کے عابد شیر علی بھی گفتگو کرتے رہے, ہنا پرویز بٹ بھی گفتگو کرتی رہی, یہ بھی 2008 کا شاخسانہ ہے, اور چاہیں تو ان کی بھی نکال کے دکھا لیں کلپ, اور پیپلز پارٹی میں بھی جا کے لوگوں کو دیکھ لیں جس قسم کی گفتگو جو ہے شرجیل میمن کرتا رہا یا دوسرے لوگ کرتے رہے. جی فاروقی صاحب. سلمان صاحب میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میں ایک بات عرض کروں. دیکھیے پیپلز پارٹی کے ہی ایک سینئر لیڈر نے پارلیمنٹ میں خواتین کے بارے میں ایک لفظ بول دیا تھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین جہاں بیٹھی ہوتی ہیں زیادہ باتیں کرتی. آپ کو پتا ہے کہ اس پہ آصفہ بھٹو نے اس کی شدید تنقید کی, اور وہ سینئر لیڈر جو ہے ان کو معذرت کرنی پڑی. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سلجھاؤ آیا ہے, ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس پہ تو خواجہ آصف کو معذرت کر لینی چاہیے, آج نہیں تو کل. سر معذرت کے ساتھ کیسا سلجھاؤ آیا ہے خالد فاروقی صاحب؟ ایک جانب چلیں خواجہ آصف کو چھوڑتے ہیں. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جادو ٹونا کیا جا رہا تھا جب ترقی کرنے کا وقت تھا اس وقت, تو مطلب یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں, یہ کون کر رہا تھا؟ نہیں جادو ٹونا کون کر رہا جادو ٹونا کون کر رہا تھا؟ جی رضی صاحب آپ بتائیں. آپ دیکھیے نا, اگر پرائم منسٹر نے یہ لفظ کہے ہیں تو اگر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں کوئی شہباز شریف کی حمایت میں بات نہیں کر رہا, انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے جس طرف اشارہ کیا آپ اور ہم سارے سمجھتے ہیں, اور یہ پہلی بار کسی نے لفظ نہیں کہے, اور یہ ہوتا رہا ہے وہاں پہ اور کیا بھی جاتا رہا ہے. سب جانتے ہیں لیکن اس پر تو کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. سب سے پہلے ایک بہت بڑے فاروقی صاحب سنیے گا, فاروق صاحب سنیے گا, بہت بڑے ٹی وی کے بہت بڑے ٹی وی اینکر نے سکرین پہ بیٹھ کے کہا کہ اس وقت میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جاتی عمرہ کے اندر انڈیا سے جناب جادوگر منگوائے گئے ہوئے جو دن رات جادو کرتے رہتے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے لائیو ٹرانسمیشنیں کی. کتنے لوگوں نے یار اس بندے کو کیا تھا, مسترد کیا تھا. جی لیکن رضی صاحب دیکھیے یہ ساری باتیں کو قابل تعریف تو نہیں ہے. جی بالکل, مقصد تو بات کرنے کا, ابھی میں نے خواجہ آصف کے بارے میں کہا کہ انہیں معذرت کرنی چاہیے, انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. پتہ نہیں یہ ناگوار کے بات کیسے گزری ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں نے تو کہنا یہ چاہا ہے کہ خواتین کے بارے میں ہماری سوسائٹی کا اور ہم سب کا رویہ عمومی طور پہ ہے ہی یہ, ہم باتیں ایسی کرتے ہیں, جو ماحول بنا ہوتا ہے اس کا اظہار جا کے پارلیمنٹ میں کر دیا گیا, یہ اور بری بات ہو گئی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس بات کو زیادہ طویل کرنے کی بجائے حکومت کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, وہاں سینئر پارلیمنٹیرین ہے خواجہ آصف, وہ اگر ایک معذرت کر لیں گے تو وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی اگر اسمبلی کے فلور پر ہی خواتین محفوظ نہیں ہیں تو پھر باہر سوسائٹی میں کیا ہوگا؟ میں بریک کی جانب. جی رضی صاحب, بس میں نے یہ کہنا تھا کہ میرے اس سے مراد یہ لے لیا گیا کہ جیسے میں خواجہ آصف کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, خواجہ آصف صاحب کا رویہ بالکل درست رہی ہے اور انہیں اپنے اس رویے کے اوپر معذرت کرنی چاہیے. یعنی ہمارے تمام پینلسٹ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو اپنے اس رویے کی معافی ضرور مانگنی چاہیے, کیونکہ اگر اسمبلی کے فلور پر خواتین محفوظ نہیں ہیں تو کیا حالات ہوں گے. بہاولپور یونیورسٹی جیسے واقعات تو پھر بڑھتے ہی رہیں گے. ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. حکومت نے ای سیفٹی اتھارٹی بنانے کی تیاری کر لی ہے, کیا یہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور کیا حکومت کی جانب سے اس اتھارٹی کے ذریعے آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی تیاری تو نہیں کی جا رہی؟ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ای سیفٹی اتھارٹی بنانے کی جو ہے وہ تیاری کی گئی ہے. تمام ویب سائٹس کے مواد کی نگرانی کرے گی یہ ای سیفٹی اتھارٹی, اور متعلقہ قوانین کی خلاف ورزیوں کا نوٹس بھی لے گی, جرمانے بھی عائد کرے گی. مجوزہ اتھارٹی کو ویب چینل سمیت ویب سائٹس کو لائسنس دینے کا اختیار حاصل ہوگا, اور وہ موجودہ نیوز اور میڈیا ویب سائٹس کو بھی ریگولیٹ کرے گی. سوال ہمارا وہی ہے کہ کیا اس طریقے سے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی تیاری تو نہیں کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ جی نصیر واغا صاحب. نہیں, اظہار رائے پر قدغن لگانے کی یہ بالکل تیاری نہیں ہے. یہ آٹا سستا کرنے کی تیاری ہے, یہ بجلی سستا کرنے کی تیاری ہے, دوائیاں سستی کرنے کی تیاری ہے, اور بر وقت لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کی یہ تیاری ہے. بھائی گلا گھونٹنے کی تیاری ہے, اور کون سی تیاری ہے؟ کوئی بول نہیں سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر طرف سے بند کرنے, کہیں سے آکسیجن کسی کو حاصل نہ ہو سکے, یہ اسی کی اصل میں تیاری ہے. ہاں ایک طرح سے یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ جو شتر بے مہار یہ جو میڈیا پہ چینلز بنے ہوئے ہیں, یوٹیوب چینل, جس کا جو دل چاہتا ہے
وہ میڈیا پہ آ کر سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہا ہے. اس کا کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ بات بڑی پرانی ہے کہ پی ٹی اے اور گورنمنٹ کی کوئی اتھارٹی چلے اس کا ای اتھارٹی نام رکھ دیا. یہ باقاعدہ ان کو لائسنسنگ کرے اور ان کو کسی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, کینڈے میں لے کے آئیں. کسی کمانڈ کنٹرول میں تو ہو نا, کم از کم رجسٹرڈ تو ہو نا کہ یہ فلاں بندے کو ہم نے لائسنس, اس سے پوچھ پرتیت کریں, اس سے سچ اور جھوٹ کا سوال جواب کریں. ہم جو مین میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو کوئی خبر اس طرح نہیں دے سکتے. ہمیں تو ایتھینٹسٹی, اس کے ثبوت, اس کی ساری چیزیں فراہم کرنی پڑتی ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ سارا جھوٹ جو لوگ ایسے چلا رہے ہیں, کچھ اس میں سچ بھی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کنٹرول اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ سچ کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ ساری باتیں, اس پہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں چیز کا نہیں دے سکتے اور فلاں چیز کا آپ دے سکتے ہیں. جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر تو گلا گھونٹنے والی باتیں ہیں نا. اس ای اتھارٹی کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان میں. آپ کا سوشل میڈیا, آپ کی بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. بات تو ساری نیتوں کی ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو بہت زبردست ہے. اگر اس کے پیچھے موٹیوز اور ہیں اور خاص لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے, جس کو آن کر لیا, جس کو آف کر لیا, جیسے پہلے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اگر یہی سب کچھ یہاں بھی ہونا ہے تو یہ اتھارٹی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر کوئی بھی پارٹی ہو, میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی اگر مخصوص لوگوں کو وہ کنٹرول کرنا چاہے اور کچھ کو شتر بے مہار چھوڑنا چاہے, تو پھر یہ اتھارٹی کا کیا فائدہ ہے؟ اب کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی سوشل میڈیا پہ خبر دیتا ہے تو وہ ساتھ ثبوت بھی فراہم کرے اور وہ اس کا ذمہ دار بنے. یہ نہیں کہ لوگوں کے آپ ان کی عزتیں اچھالتے رہیں اور جو آپ کا دل چاہے آپ سوشل میڈیا پہ لائیں. اس حوالے سے ای اتھارٹی ایک اچھا قدم ہے. جو اچھی چیز ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس طرح کے قوانین جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کے لیے استعمال نہ ہوں. دنیا میں میڈیا آزاد ہے, لیکن کنٹرول اس پہ ضروری ہے. کم از کم وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز ضرور کرے. ٹھیک ہے رضی صاحب, آپ کے خیال میں کیا ای سیفٹی اتھارٹی مثبت قدم ہے یا پھر یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے؟ اور آپ کے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں واقعی آن لائن مانیٹرنگ ممکن ہو پائے گی؟ تینوں باتیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن میں آپ کو ایک گزشتہ سال کی, بلکہ 1.5 سال پہلے کی ایک بہت شور مچا تھا پاکستان میں, اس کے اوپر انڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ یوٹیوب کی مینجمنٹ کو شکایت کی اور پاکستان سے چلنے والے 350 یوٹیوب چینل جو تھے ان کو بلاک کر دیا گیا, بلکہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. اور وہ ایسی واہیات چیزیں چلا رہے تھے, یا چلا وہ انڈیا کے بارے میں رہے تھے, اور کس کے کہنے پہ چلا رہے تھے؟ ان کے کہنے پہ چلا رہے تھے جن کا 1 نومبر 2022 سے پہلے سب سے بڑا اسٹریٹجک ایسٹ جو تھے وہ معید پیرزادہ صاحب تھے. اور معید پیرزادہ صاحب کو دکھا کے ہمیں جیسے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے جرنلسٹ, اس طرح کا ہوتا ہے ولاگر, اس طرح کا ہوتا ہے اینکر, اس طرح کا ہوتا ہے صحافی. باقاعدہ بلا کے اور دکھا کے کہا جاتا تھا. اور وہ کل کھڑے ہوئے ایک پریس بریفنگ کے اندر کانگریس مین کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ابھی تک پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو صورتحال ہے اس پہ خاموش کیوں ہیں, اور مجھے جو ہے یہاں پہ خطرہ ہے. اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ ان کا بیان اس وقت سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. یہ 1 نومبر 2022 سے پہلے کسی ادارے کا اسٹریٹجک ایسٹ تھے. یہ ایگزامپل تھے جس کو دکھا کے ہمیں اور واگا صاحب کو صحافت سکھائی جا رہی تھی. تو میں بات آتا ہوں اس طرف جو میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ 350 چینل بلاک کر دیے گئے. کیوں؟ بنیادی طور پہ پاکستان میں جو یہ کام ای اتھارٹی کو بخشا گیا ہے, کیا یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا. کون کر رہا تھا؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. اچھا جی, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ زونگ کا جو کھمبا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہوگی, اس کے اوپر کتنے لگیں گے بوسٹر, یا اینٹیناز کتنے لگیں گے, کس برانڈ کے لگیں گے, کس کیپیسٹی کے لگیں گے, یا یہ جو رضوان رضی صاحب ریڈیو چلاتے ہیں اس کے کھمبے کی کتنی ہائٹ ہوگی, اور اس کے اوپر کون سا اینٹینا لگے گا, یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ کسی خاص ادارے سے ریٹائر ہو کے یہاں پہ ڈمپ ہوئے ہیں,
इस बुनियाद के ऊपर उनका ख्याल है कि उन्हें दुनिया का हर इल्म आता है और वो हर काम कर सकते हैं। आपने पकड़ के कंटेंट एनालिसिस भी उनके हवाले कर दिया। देखिए दुनिया के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हैं, उनको अपने ममालिक से आप नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। ये नहीं हो पाएगा। देखिए आपने एहतजाज किया, अपना फेसबुक ने और ट्विटर ने आपसे कहा कि जी आपका ख्याल है कि आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है, तो आप जो हैं हमें एक नुमाइंदा दे दीजिए, उस नुमाइंदे को तनख्वाह हम देंगे। 20 लाख रुपया से 22 लाख रुपया $150 के ऊपर तनख्वाह मुकर्रर हुई, और वो सिंगापुर में बैठेगा या बैठेगी, और वो हम जिस भी कंटेंट की शिकायत आएगी हम उसको रेफर करेंगे, और अगर वो कहेगा कि ये कंटेंट हटा दें तो हम हटा देंगे। कैन यू बिलीव कि उस वक्त जिन अफसरान के साथ ये कम्युनिकेशन हो रही थी, एक ने अपनी धी तोड़ दी, एक ने अपना पुत्र तोड़ देता, और अभी तक वो उन ओहदों के ऊपर फायज हैं। असल में दूसरे ममालिक क्या करते हैं, और दूसरे ममालिक ये करते हैं, देखिए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनकी अपनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने भी कम्युनिटी एथिक्स की, वैल्यूज़ की बात करते हैं। वो जैसे कि इसराइल ने किया, उन्होंने जाके तमाम सोशल मीडिया से नेगोशिएट किया और कहा कि वो जनाब जो होलोकास्ट है वो डिस्कस नहीं होना चाहिए। आज आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर होलोकास्ट डिस्कस करने की कोशिश करें, वो 5 सेकंड में आपका अकाउंट उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कायल कर दिया। ठीक है, चाइनीज ऐप्स जो हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ये उन्होंने अपने चाइनीज को सबसे ज्यादा इसराइलीज ने कायल किया। अमेरिका की जो ऐप्स हैं उनके अंदर तो कुछ हो जाता है लेकिन वहां पे नहीं होता। अब मसला ये है ना कि हम चाइनीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना ने भी पहले अपने प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किए थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिर उसने टिकटॉक को और फेसबुक को और दूसरे ऐप्स को बैन किया अपने मुल्क के अंदर। लेकिन कमिंग बैक, देखिए आप इस काबिल तो हैं नहीं, मतलब कि वहाँ पे एक ख़ास महकमे से चूंकि रिटायर हो गए तो लिहाजा आपने पीटीए के अंदर बैठ के और ये सारा कुछ करना है, ये उनके बस की भी बात नहीं है। ये आपने जो ई सेफ्टी अथॉरिटी बनानी है, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं होना चाहिए या कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि ये उन प्लेटफॉर्म के मुतल्लिका लोगों से रब्ता करे और उन्हें कहे कि ये हमारे सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है, ये हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ के खिलाफ है और ये उसके है, ये कंटेंट हटा दिया जाए। वो हटाएंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने चैनल्स को पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे। कोई दुबई से अपलोड कर देगा, कोई लंदन से अपलोड कर देगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से अपलोड कर देगा और नतीजे के तौर पे वो चलते रहेंगे। आप उनको कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उन प्लेटफॉर्म्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो उन प्लेटफॉर्म्स की उनकी मैनेजमेंट से जाके मुज़ाकरात किए जाए। और ये बात मैं पिछले कम से कम 10 साल से कह रहा हूँ। जब वो खातून थी ना, वो क्या थी, PMLN की जो खातून है अनोशे रहमान, मैंने उनके सामने भी ये बात रखी थी कि आप ये ऐप्स की मैनेजमेंट से जब तक बात नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के हवाले से ये जो भी आपके ख्याल में गलत इंफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। और ये इनसे नहीं हो पाएगा। ई सेफ्टी अथॉरिटी करके आप DEFGHI के सेफ्टी अथॉरिटी पे ले आए, ये नहीं हो पाएगा इनसे, ये हो ही नहीं सकता, ये इलॉजिकल है और इम्प्रैक्टिकेबल। अच्छा, सलमान सही कह रहे हैं। देखिए ये जो एप्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना, असल हिना कमाल ही उनका है, वही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के जब इंटरनेट पे सारा कुछ होना है तो उनका मरकज़ कहीं और है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जब ई सेफ्टी अथॉरिटी ये बना रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल रज़ी साहब सही कह रहे हैं कि भाई वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, आप किसी का कंटेंट कैसे रोक सकते हैं। में पाकिस्तान के नंबर भी बढ़ गए हैं, जो ममालिक इंटरनेट पर पाबंदियां लगाते हैं उनमें भी पाकिस्तान टॉप पर ही है, टॉप 2 पे आ गया। एक और बात देखिए, बात ये है कि फेसबुक, ट्विटर और इन सोशल मीडिया ऐप से जब अमेरिका को प्रॉब्लम हुआ,
ان کی سینٹ کی کمیٹی نے ان کے سی ای اوز کو طلب کیا اور چنگا تویا ان کو, مطلب چنگی ان کی گرلنگ کی وہاں پہ. اچھا امریکہ کے بعد پھر یورپین یونین نے ان کو طلب کیا اور یورپین پارلیمنٹ کے اندر بلا کے ان کی سب کمیٹی کے اندر ان کی ایستیسی کی گئی. بالکل ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ ہم یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ہم پہیا کیوں دوبارہ ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب آپ کا کیا خیال ہے, مثبت قدم ہے یا پھر یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی تیاری, اور کیا یہ واقعی اتنا آسان ہوگا جتنا سمجھا جا رہا ہے مانیٹر کرنا آن لائن؟ پہلی بات تو یہ ہے ہمارا حکمران طبقہ, چاہے وہ آج کا چاہے ماضی کا ہے, ان کا ادارہ سازی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ادارے بگاڑنے والے لوگ ہیں, یہ تو ادارے توڑنے والے لوگ ہیں, یہ تو اداروں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے والے لوگ ہیں. سوشل میڈیا جو ہے یا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ آج کی دنیا کے ایک پروپیگنڈا کیمپین کا حصہ بھی ہے, اور حکمران اتحاد اس کے اندر ادارہ سازی اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اپنے مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے پروپیگنڈا کے کانٹیکس میں. اگر پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرتی ہے تو پی ایم ایل این بھی پروپیگنڈا کرتی ہے, جے یو آئی بھی پروپیگنڈا کرتی ہے, اور بے شمار لوگ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم نے تو ٹول بنایا ہوا ہے نا اس کو, ہم نے انسٹیٹیوشن تھوڑی بنانے, ہم نے کوئی ادارہ سازی تو نہیں کرنی, ہم نے کوئی قانون سازی تو نہیں کرنی. یہاں مقصد کیا ہے, یہاں بنیادی مقصد کیا ہے؟ پولیٹیکل موٹیو. اب پولیٹیکل موٹیو کیا ہے؟ اپنے خلاف جو ہمارے خلاف بولنے والے لوگ ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ابھی اس حکومت ہے نا, یہ والی حکومت ہے, جتنا مرضی یوٹیوبر پی ٹی آئی کے کپڑے اتارے کوئی حکومت ایکشن نہیں لے گی, لیکن آپ ذرا اس حکومت کے خلاف کریں تو فوری طور پہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیونکہ قانون ہے. کل پی ٹی آئی ہوگی وہ بھی یہی کچھ کرے گی جو یہ کریں گے, اس لیے کہ ہم نے باقاعدہ قانون سازی, آئین اور قانون کے مقابلے میں ان چیزوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا. یہ جو رضوان رضی صاحب مثالیں دے رہے ہیں نا, امریکہ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, وہ بھائی وہاں انسٹیٹیوشن ہے. یہاں تو ہم نے انسٹیٹیوشن کے ساتھ حال وہی کیا جو آپ نے کہا, کسی نے اپنی بیٹی بھیج دی, کسی نے اپنا بیٹا بھیج دیا. اس لیے آپ ان کو نہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے, نہ آپ کی نیت ہے, نہ آپ کی کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے استعمال, کیپیسٹی بھی نہیں ہے, اور آپ ان کو اپنے مخالفین کے خلاف کیسے استعمال کریں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل موٹیوز ہے, پولیٹیکل ایجنڈا ہے, اور آپ اس کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے استعمال کریں گے. ایف آئی اے کو استعمال کریں گے, اس طرح کی اتھارٹیوں کو استعمال کریں گے, پی ٹی اے کو استعمال کریں گے تاکہ آپ ان آوازوں کو دبا سکیں. یہاں صرف پولیٹیکل ایجنڈے کی گفتگو ہو رہی ہے, یہاں کوئی انٹلیکچولیٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں کوئی انسٹیٹیوشنلائزیشن کا مسئلہ نہیں ہے, نہ یہاں کوئی لیجسلیٹو پروسیس بنانا ہے, اور نہ آپ بنا سکتے ہیں جیسے بھی انہوں کا کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بے وقت کی راگنی جو انہوں نے اس وقت شروع کی ہوئی ہے, اس وقت پریشر یہ ہے کہ جتنا دباؤ سوشل میڈیا سے ان کے خلاف آ رہا ہے, کس طرح سے ان وائسز کو ہم دبائیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کو دبا لیں گے, لیکن باہر بیٹھے لوگوں کو کیسے دبائیں گے؟ جن اجلاسوں کا بھی رضی صاحب نے ذکر کیا ان میں نامور یوٹیوبر جو عمران ریاض خان ہیں, ان کی کشیدگی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. رضی صاحب دیکھیں ہنا, ٹیکنیکلی جو آئی پی ایڈریس ہے نا, اس سے ایف آئی اے اور تمام ادارے ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے. اب جب آپ کا آئی پی ایڈریس ہی نیو یارک کا ہوگا, فرانس کا ہوگا, تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا وی پی این کا کیا کریں گے؟ $15 میں مل جاتا ہے آئی پی ایڈریس. جی آئی پی ایڈریس, اور آپ وی پی این لگا کے ویسے ہی اپنے انٹرنیٹ کو بائی پاس کر لیں گے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے کبھی جرمنی پہنچ جاتے ہیں, تو وہاں ای اتھارٹی کیا کرے گی؟ پہلے ای اتھارٹی دنیا جہان کی ایپ کو کنٹرول کرے. یہ سب خوابوں کی باتیں ہیں, امپاسبل چیزیں ہیں. ہوا کو باندھنے کی کوشش کرنے ہیں, کبھی انٹرنیٹ پہ یہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ خالد فاروقی صاحب, ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں کنٹرول ڈیموکریسی ہے, کنٹرول میڈیا ہے, اب کنٹرولڈ سوشل میڈیا بھی ہوگا کیا؟ اور واقعی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جیسے ابھی باقی پینلسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ آن لائن مانیٹرنگ اس طریقے سے اتنی آسان نہیں ہے پرائس کنٹرول تو ہے نہیں, باقی چیزوں کو کنٹرول کرتے رہیں. جی خالد فاروقی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آزادی اظہار جو ہے اس پر پابندی لگانے کی کوشش ہوتی ہے, آج بھی ہو رہی ہے, ماضی میں بھی ہوتی رہی, اور یہ جو ایک گنجائش تھی, اسپیس تھی, یہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں تو کوئی بولے نہ بولے, سوشل میڈیا جو ہے وہاں بھی پابندیاں لگا دی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں یہ ٹول بن جاتی ہیں, اور وہ ٹول بن کے وقتی مفاد کے لیے اس طرح کی اتھارٹیاں بناتی ہیں, اس طرح کی قانون سازی کرتی ہیں. دوسری بات بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہ گمراہ عناصر جو کبھی اسٹیٹ کا ایسٹ ہوتا ہے, جن کا ابھی جیسے رضی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا تھا, ڈاکٹر صاحب کا جن کا ابھی میں نام نہیں اس لیے ویسے نہیں لے رہا, یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں نا جن سے کام لیا جا رہا تھا, جو ہمارے مثبت رپورٹنگ کرنے والے تھے,
जो हमारे एंकर वो थे जो बाकी मुल्क के बाकी लोगों के लिए मिसाल थे। सो वो लोग जो हैं वो बिगड़े बच्चे बन गए और उन्होंने जिस तरह की एक्टिविटीज शुरू की वो स्टेट के अगेंस्ट भी गई और हुकूमतों के मुखालिफ भी गई। वो अपने जाती मुफाद के लिए, अपने आप को ज्यादा नुमाया करने के लिए और अपने माली मुफादात के लिए भी वो मुल्क छोड़ के भी बाहर निकल गए और वहां से वो प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसके पास क्या ये सलाहियत है, जो कैपेसिटी की बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके पास ऐसी सलाहियत नहीं है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। आज आप एक चीज पर पाबंदी लगाएंगे, कल को वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। उसका मुतबादल आ जाएगा। किसी तरह भी इस पे बंद नहीं बांधा जा सकता सिवाय इस बात के कि आप वक्ती तौर पर एक पॉलिसी इख्तियार कर लें और उस पॉलिसी के तहत कुछ लोगों पर सख्ती शुरू कर दें। और बिल्कुल सलमान आबिद ने भी ये बात ठीक कही है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। पॉलिटिकल मोटिव्स ये हैं कि आप अपने खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरों के खिलाफ होती रहे तो आप सुनते रहेंगे, आप किसी पर एतराज नहीं करेंगे। ये एक ऐसा रवैया है जिसने पाकिस्तान की स्टेट को भी नुकसान पहुंचाया है। हमारी कोई कौमी पॉलिसी नहीं बनती, हमारी पॉलिसियां हुकूमती सतह पे होती हैं और हुकूमतें भी वो पॉलिसी देती हैं जो उनको किसी वक्त सूट कर रही होती हैं। हो सकता है कि कल को जो आने वाली हुकूमत हो वो इस पॉलिसी के उलट चली जाए। सो इस चीज को तय करने के लिए, इस चीज को हल करने के लिए, जैसे अभी क्योंकि दोस्तों ने बात कर ली कि रजी साहब ने कहा कि अमेरिकी सेनेट में ये उन्होंने बुला लिया उन कंपनीज को, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये काम कर सकती है? आज आप इन कंपनियों को बुलाएं, यहाँ बैठ के उनके साथ बात करें और एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बनाएं कि किसी एक पार्टी के खिलाफ, किसी हुकूमती धड़े के खिलाफ, फिर किसी अपोजिशन के खिलाफ भी आप इस तरह की जुबान किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हो ये रहा है कि आप जानते हैं कि 3-4 लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान के इदारों के बारे में, बिलखसूस पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की फौज के बारे में उन्होंने जिस तरह के अपने चैनल्स खोल रखे हैं वो वाकईतन ऐसे हैं जिन्हें बंद होना चाहिए, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि हुकूमत के पीछे एक मकसद बड़ा ये है कि वो कोई ऐसी अथॉरिटी बनाए और ऐसी कानून साजी करे जिसके नतीजे में उन लोगों को गिरफ्त में लाया जा सके, उन हुकूमतों से बात हो सके। इसकी किसी स्टेज पे इसकी जरूरत थी, यकीनी तौर पे होगी, लेकिन जो शकूक व शुबहात होते हैं वो हमेशा ये होते हैं कि असल में पाकिस्तान का हुक्मरान तबका और पाकिस्तान के मुख्तदर तबकात जो है वो यहाँ सहाफियों की और अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसलिए हर जगह पे हर वक्त यही शक आ जाता है और होता भी यही है। इससे मेरा ख्याल है कि बेहतर यह है कि पहले एतमाद की इक्तजा पैदा की जाए, उसके बाद कोई ऐसी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई ऐसी भी अथॉरिटी होनी चाहिए जो पूरे निजाम को कानून के अंडर लेकर आए, क्योंकि जब तक कानून की पामाली होती रहेगी तब तक तो इस तरह से बाहर बैठकर ही बातें होती रहेंगी। रजी साहब आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? मेरा एक आपसे मैं भी कुछ, आपने डॉक्टर मोहित पीरजादा के जिस थॉट का जिक्र किया वो भी तो एक जिनको अब नामवर यूट्यूबर हम कहते हैं, वो हालांकि वो एक अच्छे सहाफी, हाँ जी बिल्कुल, 79 डेज हो गए हैं उनकी गुमशुदगी को। क्या आप इन मौकों पर इमरान रियाज खान की गुमशुदगी 79 डेज से वो अभी तक घर वापस नहीं आ सके हैं, कोई कुछ पता भी नहीं चल सका है, तो फिर बातें तो बाहर बैठकर होंगी, फिर यहाँ बैठकर हम इंसानी हकूक की पामाली की बात भी नहीं कर सकते। हाँ, देखिए खाकसार ने इस पे तकरीबन कोई 1 माह पहले इस पे आवाज़ उठाई थी इसी प्रोग्राम के अंदर ही और मुतालबा किया था और आज हम दोबारा उसका ही मुतालबा करते हैं। लेकिन एक बात में जो पार्टी है और ख़ास तौर पे जो मेजर स्टेक होल्डर है मौजूदा निज़ाम के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पीका शुक्र है आपने आवाज़ उठाई है, आप नहीं उठाए गए। हाँ, वरना तो ये ना जो आवाज उठाता है वही उठा तो चल दिया रहा है ना जाता सर, यही जी। अब देख हम उठाए तो गए हैं, अब मेरा मतलब है कितनी दफा उठाए जाए। जी बिल्कुल याद वो भी है। कहते हैं बड़े ढीठ आदमी है सर आप लेकिन लापरवाह आप नहीं एक कमेंट पहले कर लें फिर उसके बाद एक कमेंट मैंने ठीक है, जी, रजी पीका एक कानून बनाया था इन्होंने बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर, और सबसे ज्यादा उसके तहत जर्नलिस्टों ने तो भुगता ही भुगता, मैंने भी उसी को भुगता, और भी जितने जर्नलिस्ट उठाए गए पीटीआई के दौर के अंदर वो उसी पीका एक्ट के तहत उठाए गए। पीएमएलएन के अपने बहुत सारे कारकुनान जो थे वो उस पीका एक्ट के तहत उठे और फिर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब को अल्लाह ताला अजर दे इसका कि उन्होंने फिर इस कानून के अंदर जो थी वो वाली ड्रैकोनियन जो शिकें जो थी उनको अंडू किया और उसके नतीजे के अंदर को थोड़ा सा सुख का सांस आया। लेकिन उस वक्त तक कम से कम 3 साल का अरसा गुजर चुका हुआ था इस कानून को और बहुत सारे लोगों को रगड़ा लग गया हुआ था। तो ये पीएमएलएन की रवायत रही है कि जिस जूते से
انہوں نے مار کھانی ہوتی ہے وہ جوتا وہ پالش کر کے بنا کے نکھار کے ٹیبل پہ رکھ کے جاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس سے مارنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی انہی کے خلاف استعمال ہونا۔ میں صرف ایک جملہ ایڈ کروں، انہوں نے ڈاکٹر موحید پیرزادہ کا نام لیا نا، ماشاءاللہ آج کچھ اور جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اسٹریٹجک ایسٹ بنے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ جو وہ کامنٹری کر رہے ہیں ایک پارٹی کے خلاف اور جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے ایک پارٹی کے حق میں، وہ بھی ذرا نام لینے چاہیے ہمیں، کھل کے لینے چاہیے ان لوگوں کے نام بھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف ایک نام ہمیں یاد رہ جاتا، باقی لوگوں کے ناموں کے بارے میں ہم نے ان کو جمہوریت کا لبادہ اڑایا۔ ویسے وہ 1.5 سال پہلے ادھر ہی پائے جاتے تھے، اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے وہی کام کر رہے ہیں، وہی پائے جاتے ہیں، ادھر ہی پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے میں تو اس میں یہ ایڈ کروں گا، جب ہم سوشل میڈیا اور یہ ای اتھارٹی کی بات کرتے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ خالد فاروقی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں جی۔ اچھا بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جو خدمات ہیں اس ملک اور قوم کے لیے ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ مین میڈیا جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم بہت ساری خبریں سوشل میڈیا سے اٹھا کر ان کو کنفرم کر کے اپنے ٹی وی چینل پہ چلاتے ہیں۔ آپ یقین کریں سوشل میڈیا اتنا تیز ہے، اتنا فاسٹ ہے، میں بینگ اے ہارڈ کور جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بہت ساری انفارمیشن سوشل میڈیا سے ملتی ہیں جو کہ بڑے میڈیا ہاؤسز کے پاس نہیں آتی، اور لوگ ڈرتے ہمیں وہ نہیں دیتے، لوگ چپ کر کے وہ ادھر ڈال دیتے ہیں، ہم ان کو کاپی کر لیتے ہیں، اسی لیے تو اتھارٹی بنائی جا رہی ہے۔ جی خالد فاروقی صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اداروں کو اور ہماری حکومتوں کو جن لوگوں کی جس طرح سے جس مقصد کے لیے وہ وقتی طور پہ سرپرستی کرتے ہیں اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، یہ سوشل میڈیا بھی ٹھیک ہو جائے، بنیادی طور پہ خرابی پیدا اوپر سے ہوتی، جب تک آپ اس خرابی کو نہیں روکیں گے تب تک آپ پبلک لیول پہ آپ اس خرابی کو نہیں روک سکیں گے۔ یہ سرپرستی اور یہ ایسٹ والا جو ہم نے لیسن دیا ہوا ہے نا قوم کو، اور جس طرح ہم لوگوں کو اپنے لیے اپنے ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں پھر ان کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ کسی ایک دور کی کہانی نہیں ہے، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور وہ جو بھی دور ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسٹیٹ کا مفاد چاہتے ہیں، اگر آپ اسٹیٹ کا مفاد، ریاست کا مفاد نہیں چاہتے تو پھر آپ اس کو روک بھی نہیں سکیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آزادی اظہار پہ پابندی لگانے کی باتیں کرنا آسان ہے، یہ کام پریکٹیکلی کرنا انتہائی مشکل ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس صدی کی سب سے بڑی خبر جو تھی اور اب تک ہے وہ اسامہ بن لادن کی خبر تھی جو ٹویٹر پہ بریک ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر نیت اچھی ہو تو ای سے لے کے زی تک کوئی بھی اتھارٹی ہے وہ کام کر سکتی ہے، اگر نہیں اچھی ہوگی تو کوئی بھی کام نہیں کر سکے گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اللہ حافظ۔